اس میں جہیز کیا ہوتا ہے، اس میں ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کا راشن کیا ہوتا ہے، اس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہم اس پیکج کو دیکھتے ہوئے اور کرتے ہیں. اور یہ رمضان نہیں ہوتا، یہ سارا سال چلتا رہتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں راول پنڈی کے علاقہ بدر کالونی کے اندر، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وقاص کریم صاحب، یہ یہاں کی جو سماجی شخصیت ہیں اور ویلفیئر کے بہت سے کام کرتے ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ سب کچھ کر کے کیسا محسوس ہوتا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اچھا، یہ بتائیے گا وقاص صاحب کہ یہاں پہ جو آپ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور خاص کر کیسے کام ہوتے ہیں ویلفیئر کے جو آپ جو ہے نا بخوبی سر انجام دیتے ہیں؟ ویلفیئر کا کام جو ہوتا ہے یہ ایک قسم کا خلق خدا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے خلق خدا کو کتنا راضی کرتے ہیں. اور یہ کوئی ایزی کام نہیں ہوتا، کیونکہ بڑے بڑی جگہ پہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور ساتھ ایک دل کی تسلی انسان کی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو جس علاقے میں رہتا ہوں، اس علاقے میں بڑا پسماندہ سا علاقہ ہے یہ، جس کو کہا جاتا ہے یو سی نو کا علاقہ ہے. اور جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سیلاب زدگان سے لے کر پھر منشیات سے لے کر بڑے بڑی چیزیں سے ہم زدگان میں لاتے ہیں. پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں لوگ یہاں پھیری والے لوگ بھی رہتے ہیں. پھر لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے دیہاڑی والے لوگ بھی رہتے ہیں. پھر ان کے ساتھ رہ کے ان کی لینگویج میں پھر ان کے لیول میں جا کر ان کی مدد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن لوگ جو کرتے ہیں کہ بس پیکج بنایا اور تقسیم کر دیا، سر سے اتار دیا، یہ بہت آسان ہوتا ہے. لیکن ایک بندے کو اس کے لیول پہ لے جا کر اس سے محبت کر کے پھر اس سے چیزیں بتاؤ، اس سے پوچھو کہ آپ کو کیا چاہیے، پھر دینا، یہ مشکل ہوتا ہے. اور میرا کام یہی ہے دراصل. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں جو گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، جن کے جو شادیاں نہیں ہو پا رہی صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں اور وہ بوڑھی ہو رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کی آپ ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں؟ دراصل ہم یہ چیزیں اب آپ آ گئے ہیں تو پوچھ رہے تو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ کسی این جی اوز کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہوتا. یہ ہمارا اپنا ایک دوست احباب کا ایک سرکل ہے جو یو کے سے لے کر جرمنی تک اور جرمنی سے پھر ملیشیا تک ہے. اور ہمارے جو دوست اپنے ڈونرز ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں سلیکٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے اس میں کرنا ہے. اس میں جہیز کیا ہوتا ہے، اس میں ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کا راشن کیا ہوتا ہے، اس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہم اس پیکج کو دیکھتے ہوئے اور کرتے ہیں. اور یہ رمضان نہیں ہوتا، یہ سارا سال چلتا رہتا ہے. آپ کیا کہیں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، وہ آپ سے ملاقات کریں اور آپ سے ملیں، اور اس بارے میں جو لوگ ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، تو وہ آپ سے مل کر یہ جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بیڑا تو یہ رب العزت نے ہمیں ایک توفیق دی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو کبھی اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ ہم میڈیا جو استعمال کرتے ہیں اپنا میڈیا، اپنے فرینڈس کا میڈیا ہمیشہ استعمال کی. کیوں؟ تاکہ ایک اعتماد کا رشتہ وہ قائم رہے. کیونکہ جب آپ ایک چیز کو بالکل لانچ کر دیں گے، سوشل میڈیا جناب لانچ کر دیا آپ نے، تو پھر بڑے ابہام، بڑے سوال جواب، پھر ایک سفید جو کپڑا ہوتا ہے اس پہ کافی داغ بھی لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اس سے ڈرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا سخت کام ہے. اور آج آپ کی ریکویسٹ پہ میں نے یہ انٹرویو دیا تو میں نے کہا چلیں پھر بھی لوگوں کو پتہ ہو تاکہ یہ چیز ہم آگے لے جائیں. اگر آپ یہ چیز آگے بڑھنی چاہیے نا. جب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ اگر لوگوں کو بتائیں گے تو وہ لوگ اور مزید جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ملیں گے. اور جو اگر کم لوگ ہیں جو اس جانب بڑھ رہے ہیں اچھے کام کی طرف، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ مزید قافلہ ایک بن جاتا ہے، ایک بہت زیادہ تعداد ہو جاتی ہے. نہیں، میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں گا کہ جب اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں تو کافی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ کافی لوگ ہوتے ہیں تو کافی دماغ بھی ہوتے ہیں، انتشار بھی پھیلتا ہے. ایسی بالکل اب آپ بات دیٹس دا پوائنٹ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا. پھر انتشار بھی پھیلتا ہے، پھر اس میں حسد بھی آتا ہے، پھر اس میں منافقت بھی آتی ہے، پھر کافی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. پھر وہ کام جو ہے پھر اس سنسیئرٹی میں نہیں جاتا. جب کم لوگ ہوں تو آپ ایک کام اچھے پیمانے پہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھ لیں، عیدی صاحب نے بھی جب کام کیا تو وہ اکیلے تھے. پھر آگے وہ آتا یہ میں نہیں کہہ رہا وہ زیادہ لوگ آئے تو ان کا کام خراب ہو گیا، کام بڑھ گیا ان کا. لیکن پہلے مخلص لوگوں سے کام شروع کیا گیا. میں بھی کہتا ہوں مخلص جو دوست احباب ہیں ان کو جب میں فون کرتا ہوں تو کبھی وہ مجھے آگے سے یہ نہیں کہتے سوری جی اس دفعہ نہیں ہوا.
अल्हम्दुलिल्लाह जब भी फ़ोन किया जाता है तो वो मुझे हमेशा ताउन, और अभी भी पेंडिंग जो हमारे 3-4 हैं वो केस चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको हम इस दफ़ा नेक्स्ट जो 3-4 शादियाँ और वो हम इंशाल्लाह उसको करेंगे। लेकिन हम डटे चुपे, ये मैं लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको, हम इसको ओपन नहीं करते। अच्छा वकास साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या क्राइटेरिया क्या है? फॉर एग्जांपल किसी की शादी करवानी है तो वो कैसे, क्या क्राइटेरिया क्या रखा है आपने कि यार इसकी फ़लाँ चीज़ चेक करनी है या ये मामलात हैं, तो नहीं तो यार ये झूठ बोल रहा है, फ्रॉड हो सकता है वगैरह वगैरह? दरअसल क्राइटेरिया इसका हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आसान सा क्राइटेरिया है, मुश्किल क्राइटेरिया नहीं है। हमने सिर्फ वेरिफिकेशन करनी होती है उसके राइट और लेफ़्ट जो घर हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा होगा यहाँ रहते हैं, तो हमें लोग भी अच्छी अप्रोच करते हैं और अच्छा मशवरा देते हैं। तो असल क्राइटेरिया होता है वहाँ के आबाई लोग। सही। और आपकी बात बड़ी अच्छी भी है कि कभी कभार होता है कि वो बंदा आबाई ही नहीं होता यहाँ का, वो बाहर से आया होता है। बिल्कुल। फिर हमें काफ़ी चीज़ों को बड़ी परेशानी हो जाती है मुझे कई दफ़ा, और कभी दफ़ा वालिदैन भी मुझसे, जब वालिद ज़िंदा थे तब भी पूछते थे कि आप किस तरह डिसाइड करते हो। मैं कहता हूँ अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, इतना मैं भी नहीं हूँ कि मैं किसी को परख सकूँ, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह पे भी छोड़ी जाती हैं, फिर उस टाइम मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। अच्छा वकास साहब, ये बताइएगा जो हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे? मैं आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो करें थोड़ा करें, खालिस करें, बस। जी नाज़रीन, आपने सुना वकास साहब मेरे साथ मौजूद थे। इनका कहना ये है कि हम ये कभी सोचते नहीं हैं कि हम फ़लाँ के ऊपर एहसान कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि हम गरीब लोगों की मदद कर सकें, और जो लोग परेशान हैं, अपनी बच्चियों की शादी के लिए परेशान हैं, और जो बच्चियाँ घरों के अंदर बैठी हुई हैं और उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनकी हम शादी करवाते हैं, क्योंकि वो सफ़ेद पोश होते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। ऐसा दौर चल रहा है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करनी जो है वो मुश्किल हो चुकी है। जो वाकई इस चीज़ के मुस्तहिक होते हैं, तो हम एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, उस क्राइटेरिया के तहत उन बच्चियों की शादी करवाते हैं, और हमें ऐसा काम करके दिली सुकून महसूस होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।